بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 محرم الحرام ہے، تو یکم محرم کی مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ ایک پروگرام کیا جائے جس میں شاہکار رسالت مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ہستی کے بارے میں تعارف کرایا جائے۔ میرے دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن ان کا ایک اور بھی بہت بڑا پہلو ان کی شخصیت کا ہے اور ان کی ایک بہت بڑی شناخت ہے، اور وہ ان کی شناخت ہے انسانی اور سماجی خدمت کے حوالے سے۔ حضرات گرامی، ہم اسے کم ہی اجاگر کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں نوجوانوں کو آگاہی کم دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس ریاست کے وزیر اعظم تھے، وہ ریاست کیا تھی؟ یاد رکھیے گا کہ وہ بچوں، بے سہاراؤں اور یتیموں کے لیے ایک جنت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات ہر انسان کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو، ان کی خدمات بحیثیت حاکم، بحیثیت ریاست کے سربراہ کے ہر کسی کے لیے برابر تھی، اور ان کی شخصیت کا فیض ہر انسان کو پہنچتا تھا۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اس حدیث کا اگر کوئی بہترین مصداق تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی سماجی خدمات کے حوالے سے ایک نہیں بلکہ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، تو وہاں پر وہ رک گئے، اپنے دوستوں کو کہا کہ اس شخص کو میری طرف بلا کر آؤ۔ چنانچہ اس بوڑھے شخص کو امیر المؤمنین کے پاس لایا گیا، تو انہیں پوچھا کہ کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا۔ پھر پوچھا کہ تم کہاں پہ رہتے ہو؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ فلاں محلے میں رہتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا بیت المال سے تمہیں وظیفہ نہیں ملتا؟ اس پر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بیت المال سے وظیفہ مجھے ملتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو بیت المال کا نظام ہے اس کے اندر کوئی جھول، خامی اور گیپ نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، جب تمہارے اخراجات کے لیے ریاست موجود ہے، تو اس پر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چونکہ یہودی ہوں، ایک ذمی ہوں،
اور مجھے جزیہ اور ٹیکس دینا ہوتا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے چاہا کہ چند لوگوں سے مانگ لیتا ہوں، جس سے جو میرا ٹیکس ہے جو میں گورنمنٹ کو دیتا ہوں وہ مجھے دینے میں آسانی رہے گی۔ تو دوستو اور خاص کر نوجوانوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو دوست تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے کہ جب یہ شخص نوجوان تھا اس کی کمائی ہم کھاتے تھے، آج جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ کمانے سے عاجز ہے، آج ہم اس کو بے سہارا چھوڑ دیں؟ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صبح میرے پاس آئیے گا۔ وہ بوڑھا شخص جو غیر مسلم اور یہودی تھا وہ اگلے دن گیا تو انہوں نے کیبنٹ میٹنگ بلائی اور اس کے اندر انہوں نے اس یہودی شخص کا مسئلہ سامنے رکھا۔ چنانچہ اس میٹنگ کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک مسلم ریاست کے اندر جتنا بھی غیر مسلم رہتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، پارسی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ کمانے سے عاجز آ جائیں، جب وہ نہ کما پائیں، اس عمر کو پہنچ جائیں جس عمر میں کمانا مشکل ہوتا ہے، ان کا جو ٹیکس ہے وہ ریاست معاف کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قانون کے اندر اس یہودی بوڑھے کے لیے ترمیم کر دی۔ میرے دوستو، یہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسانی خدمات اور سماجی خدمات، جنہیں ہمیں